خواتین و حضرات، بحث برائے بحث کے اس خصوصی ایڈیشن میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم ڈاکٹر شیخ سے وہ باتیں کریں گے جو ہم ان سے پہلے نہیں کر چکے، کیونکہ ڈاکٹر شیخ آج ایک بہت ضروری اور مشکل سفر سے واپس آئے ہیں۔ یہ سفر کیا ہے؟ اس سفر میں انہوں نے کیا سیکھا، کیا دیکھا، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر شیخ۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر شیخ، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہو کیا رہا ہے؟ سر یہ باربیکیو ہو رہا ہے، چکن ونگس ہیں، اس کے اوپر مسالہ لگا ہوا ہے، کافی سارے ہم کھا چکے ہوئے ہیں، تو یہ تھوڑے سے پہلے جو رہ گئے ہیں اس کے اندر ہم جان ڈال رہے ہیں دوبارہ سے۔ یہ لاسٹ بیچ ہے ہمارا۔ تو بہرحال بات یہ کہ میں 2050 میں گیا اور 2050 سے ابھی میں واپس آ رہا ہوں اور سیدھا یہاں باربیکیو کرنے آ گیا ہوں، اور پاکستان کے حالات جو 2050 میں ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا وہاں پہ۔ نمبر 1، ایک دفعہ پھر الیکشن کا ماحول ہے 2050 میں، اور بلاول کا بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے، وہاں جنید صفدر کا بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے، دونوں کے درمیان بڑا کانٹے دار مقابلہ چل رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 2023 میں جو کھچڑی مچ رہی ہے، 2050 میں اگلی جنریشن بھی اسی کھچڑی میں جی گھل رہی بالکل ہے۔ بالکل جی، پاکستان اسی طرح ہی چل رہا ہے، دو خاندانوں کا ملک ہے، اور سندھ صوبے کا نام چینج ہو گیا۔ سندھ کا صوبہ جو ہے اس کو اب بھٹو کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھٹو ہے۔ ایک ہمارے پاس پنجاب ہے، KPK، بلوچستان اور بھٹو، تو یہ 4 صوبے ہیں ہمارے پاس۔ ڈاکٹر صاحب بھٹو زندہ ہے؟ بھٹو جی بالکل زندہ ہے، اور بلاول کا بیٹا اس ٹائم بالکل الیکشن کی بڑی زبردست کیمپین چلا رہا ہے وہاں پہ۔ اور جو پاکستان آرمی ہے وہ ٹوٹلی پرائیویٹ آرگنائزیشن بن چکی ہوئی ہے، اس کا نام ہے DHA لمیٹڈ کارپوریشن، اور اب یہ اوپنلی ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے کہ وہ بیک اینڈ پہ وہی کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی ابھی جو کیس 2050 میں چل رہا ہے، جو نواز شریف کے مطلب آپ کہہ رہے ہیں شریف خاندان کا جو اس ٹائم چل رہی ہے وہاں پہ، جنید صفدر کا جو بیٹا ہے، اس پہ کیس چل رہا ہے کہ اس نے DHA کی فائل لی تھی، اور وہ DHA کی فائل لے کے اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں ٹیکس نہیں جمع کرایا اور اثاثے چھپائے ہوئے تھے، تو گیم ساری DHA فائل کی ہے وہاں پہ بھی۔ اور جو بڑی مزیدار چیز ہے کہ پاکستان میں 2050 میں جو آرمی چیف ہے وہ پاکستان سے نہیں ہوتا، تو 2050 میں جو چیف ہے اس کا نام ہے پیٹر ولیمسن۔ تو امریکہ اب ڈائریکٹلی چیف جو ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے CIA کے اندر، وہ پھر یہاں پہ پاکستان کے اندر میجر جنرلس کے اوپر کوئی رینک نہیں ہے، لیفٹنٹ جنرلس ختم ہو چکے ہوئے، صرف ڈائریکٹ کنٹرول ہوتا ہے وہاں سے امریکہ سے جو بھی چیف ہوتا ہے۔ اور ملک اسی طرح ہی ہے جس طرح آج کل آپ لوگوں نے 2023 میں دیکھا ہے، وہ اسی طرح ہی حالات ہیں۔ افغانستان اور نیپال سے ہمیں شاید قرضہ مل جائے گا 2050 میں۔ UAE والے اور سعودیہ والے پاکستان کا فون نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کے پیسے ہم کھا گئے ہوئے، تو وہ اب پاکستان کو کسی کھاتے میں لے کے نہیں آتے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارا کتنا ہے ڈیفیسٹ، کتنا ہے؟ سر ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہو گیا کہ کرنسی جو ہے وہ دوبارہ 58 اور 54 پہ، سکے ہیں بہت زیادہ۔ میں نے دیکھا تھا 1000 کے نوٹ کا سکہ دیکھا، اس پہ 1000 لکھا ہوا تھا، تو باقی تو مجھے کرنسی ملی نہیں، لیکن 1000 کا سکہ میں نے ضرور دیکھا ہے۔ نوٹ مجھے نظر نہیں آئے زیادہ تر، اور افراتفری اسی قسم کی ہے جس طرح کی 2023 میں چل رہی ہے۔ باقی کچھ مزے کی بات بتاتا ہوں میں۔ ایک گریٹ مائگریشن ہوئی تھی پچھلے زمانے میں 2030 سم تھنگ کے اندر، جس کے بعد کراچی خالی ہو گیا۔ کراچی میں صرف سیاستدان رہتے ہیں اور عوام نہیں ہے وہاں پہ، اور جو یونیسکو ہے انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ پرفیوم چوک کو اور کچھ جو ادھر ادھر کے علاقے ہیں اس کو یونیسکو ہیریٹیج سائٹ کے طور پہ وہ ڈکلیئر کرنے لگے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اردو اسپیکنگ کمیونٹی اور سندھی اور وہ سارے پھٹے، وہ سب بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح بھی چل رہا ہے۔ اور وہاں پہ ایک 2050 میں ایک مقامی پاکستانی سے اتفاق ہوا میرا بات کرنے کا، تو میں نے اسے پوچھا یہ سب کیا ہوا، تو کہتا ہے کہ ان کے والدین نے ان کو بتایا کہ کہیں 2022 میں کسی جنرل کو خارش ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک پاکستان جو ہے وہ بس زندہ ہے، چل رہا ہے بس، اور چلتا رہے گا۔ تو جی یہ تھی کہانی 2050 کی۔ اسی کہانی کے ساتھ اجازت دیں، پھر کبھی ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔